अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है, ये इसे कहते हैं ताकत की लड़ाई, यानी कि पावर पॉलिटिक्स। और इस पावर पॉलिटिक्स में जीतता वही है जो अपने कार्ड्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से खेलता है। और जिस तरीके से नवाज़ शरीफ का कम बैक हुआ है, लगता यही है कि उन्होंने जो अपने पत्ते हैं वो अभी तक बड़े ज़बरदस्त खेले हैं। दो के इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि उन्होंने शायद अपने असूलों के ऊपर समझौता किया है, वोट को इज़्ज़त दो की वो जो बात करते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी की जो बात करते थे, वो उन्होंने उस पर समझौता करते हुए उनका ये कमबैक हुआ है। और इस एतबार से उन्होंने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स होती है, उसमें मेरे ख़्याल में जो असूल हैं वो लोग परे रख देते हैं। हाँ, बात करने की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त आपको लगता है, लेकिन इन रियलिटी जब लड़ाई इक़्तिदार की हो, तो फिर इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए तमाम जो हरबे हैं वो अपनाए जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आई थिंक जब उस वक़्त दूर-दूर तक इस बात का इम्कान नहीं था, अभी बहुत सी चीज़ें अनफ़ोल्ड नहीं हुई थी। जब ये नहीं पता था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान कभी वापस आएँगे भी या नहीं आएँगे, बहुत से लोग इस हवाले से शर्तें लगा बैठे थे कि जो नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तक़बिल है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और वो अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। लेकिन उस वक़्त मैंने, अगर आप देखें, कुछ ऐसी वीडियोज़ की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ना सिर्फ शहबाज नवाज शरीफ वापस आएंगे, बल्कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। यकीनी तौर पर उस वक्त ये तसव्वुर करना बहुत से लोगों के लिए ये मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि उसकी वजूहात हैं। एक कि जो नवाज़ शरीफ का एक सबसे बड़ी बात कि जो कानूनी उनके रास्ते में रुकावटें, जिसमें उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर उससे भी बढ़कर कि क्या जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, माजी में जो उनकी लड़ाई रही है नवाज़ शरीफ के साथ, और जो एतमाद का फुकदान है, क्या वो नवाज़ शरीफ के ऊपर एतमाद करेंगे? इस तमाम बैकग्राउंड को सामने रखते हुए एक फेयर एनालिसिस था कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। लेकिन जब से उनकी पाकिस्तान वापसी हुई है, 31 अक्टूबर को पाकिस्तान वो वापस आए हैं, और जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, रियासती प्रोटोकॉल दिया गया है, उसके बाद जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा आम से खिताब किया, जिस तरह जो सरकारी टेलीविज़न है उन्होंने उनको कवरेज दी। इनफैक्ट आज भी मैं देख रहा था कि सुबह पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वो जो नवाज़ शरीफ की तकरीर थी मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने की, उसको दोबारा जो है वो टेलीकास्ट किया जा रहा था। तो तसव्वुर करें कि सरकारी टीवी के ऊपर, क्योंकि इस वक्त तो निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत के होते हुए नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से जो रियासती इदारे हैं प्रमोट कर रहे हैं, उससे तो साफ ज़ाहिर है कि ही इज़ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। फिर अदालतों के अंदर हमने देखा, ख़ास करके उससे पहले जो पंजाब हुकूमत ने जो सस्पेंड की अल अज़ीज़िया केस के अंदर जो उनको सज़ा दी गई थी, उसको उन्होंने मुअत्तल किया बिफ़ोर इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके हवाले से कोई रूलिंग देती। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब की अदालत के अंदर जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे, आज से 5 साल पहले वो आउट ऑफ द वे जाके, या जिस तरीके से वो एफर्ट कर रहे थे टू मेक श्योर कि नवाज़ शरीफ को हर सूरत में कन्विक्शन हो, आज वही नैब और उन्हीं के ही वकला वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर नवाज़ शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, उनको ज़मानत पर रिहा रखा जाता है। तो ये जो तमाम इंडिकेशंस हैं, आई थिंक ये क्लियरली बता रही हैं कि जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और हालात तो यही बता रहे हैं कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें, उसमें जो इमरान खान हैं, उनके खिलाफ घेरा मज़ीद तंग होता जा रहा है। साइफ़र केस की अगर बात करें, तो उसमें जो मुख्तलिफ जो गवाहान हैं वो उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आज भी एक जो बयान है वो मंज़र-ए-आम पे आया, जो साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा थे सुहेल महमूद, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है, अगेन जो इट कुड बी यूज्ड एज़ एन इंडाइटमेंट अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान।
لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو جو کچھ ابھی انفولڈ ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی پلان عمران خان صاحب کا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ہی از آن دا ریسیونگ اینڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، اور یہ بات پھر ریکارڈ پہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہی بھی کہ آخر ان کو ایسی کیا جو کس چیز نے پرووک کیا تھا کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی وہ گر رہی تھی مہنگائی کی وجہ سے، لوگ ان سے نا امید تھے، اور اگر عمران خان کو کچھ عرصے اور حکومت کرنے دی جاتی تو جو اقتدار ہے وہ پی ایم ایل این کو پلیٹ میں مل جاتا ہے۔ انفیکٹ جو بہت سے جو لوگ تھے وہ تو ایون تحریک انصاف کے، وہ تو نون لیگ سے رابطوں میں تھے کہ ان کو صرف اگر وہ ٹکٹ کی حامی بھر لیں تو وہ اپنی لائلٹی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آئی تھی تو یہ عالم تھا تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا۔ لیکن جو جواز پیش کیا اس وقت جو نون لیگ کے لوگ تھے، آن ریکارڈ ہیں خرم دستگیر اور باقی لوگ ہیں، اور ادروائز بھی مجھے بھی یہ پتہ ہے، جو سب سے بڑی توجیہ انہوں نے پیش کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹاتے تو عمران خان کا پلان یہ تھا کہ وہ اپنے جو مرضی کا جو آرمی چیف یعنی کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو وہ آرمی چیف لگا دیتے، اور اس کے بعد جو ان کا منصوبہ تھا کہ 10 سال تک انہوں نے جنرل فیض یعنی کہ جو ان کو آرمی چیف لگا کر کے اس ملک کے اوپر حکومت کرنی تھی۔ اور اس میں جو خدشہ تھا ان کا، اور یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ایز پارٹ آف جو ایک پلان تھا عمران خان کا جنرل فیض کے ساتھ مل کر، کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کو تمام کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، خصوصی جو سپیڈی ٹرائلز ہوں گی، عدالتیں قائم ہوں گی، اور جب تمام لوگوں کو جیل میں ڈال کے اور پھر عام انتخابات کروائے جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے 5 سال کا مینڈیٹ دیا جائے گا عمران خان کو، اور پھر عمران خان اور جو جنرل فیض ہیں وہ مل کے اس طرح سے حکومت کریں گے۔ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہ لاتے عمران خان کے خلاف اس وقت تو پھر عمران خان کا وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا، اور جو ان کے لیے جو نون لیگ ہے وہ کم از کم اگر 10 سال نہیں تو 5 سال ان کے لیے اقتدار میں واپس آنا بالکل ناممکن ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد آئی، عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور جو عمران خان، اور یہ بات آئی تھنک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی موجود ہے، جو کلوزنس تھی ان کی جنرل فیض کے ساتھ، تو یہ بات کسی حد تک درست تھی کہ وہ ڈیفینیٹلی جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، دیکھیں منصوبہ تو عمران خان کا تھا کہ کس طریقے سے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اپنا مرضی کا آرمی چیف لگا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو بالکل ناک آؤٹ کر دینا ہے، اور 5 سال کی دوبارہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے۔ وہ تو عمران خان نہیں کر سکے، منصوبہ اپنی جگہ پہ وہی رہا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی اسکرپٹ وہی ہے، فرق یہ ہے کہ عمران خان ایکچولی جو سارے منصوبے کا فائدہ ہے وہ نواز شریف کو ہو رہا ہے، یعنی کہ جو کام نواز شریف جو عمران خان چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کریں، وہ ایگزیکٹلی کام اب عمران خان اور جو ان کے لائلسٹ ہیں ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، اور بہت سے ان کے جو قریبی رفقا ہیں وہ ان کی جماعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ تحریک جو استحکام پارٹی جو ہے جہانگیر ترین کی، اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ ایون کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو کچھ عام خواتین اراکین تھیں تحریک انصاف کی، وہ انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو عمران خان کا پلان تھا کہ کیسے اپنے اقتدار کو طوالت دینی ہے، نہ صرف تب 5 سال مکمل کرنے ہیں بلکہ اگلے 5 سال بھی انشور کرنے ہیں، اب ان کا پلان تو کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن ایگزیکٹلی جو نواز شریف ہیں لگتا ہے کہ وہ اس منصوبے کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان بالکل ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے، اور پلان کے مطابق اگر جنوری کے آخر میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ بالکل میرے خیال میں واضح ہے کہ عمران خان کو ان انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، اور تحریک انصاف اگر انتخابات میں حصہ لے گی بھی تو شاید
ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ حصہ نہیں لے پائے گی کہ باوجود پاپولیرٹی کے کہ وہ اس طریقے سے انتخابات میں حصہ لے یا ایک ڈینٹ ڈال سکے پی ایم ایل این کو اس سارے جو الیکشن کے دوران. اور ایگزیکٹلی یہی منصوبہ عمران خان بنا رہے تھے جو کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ مل کر. لیکن ان کو اب آن دا ریسیونگ اینڈ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب کیسے عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کو سائفر والے کیس کے اندر سزا ہو جائے گی. اور آن دی ادر ہینڈ جس طریقے سے تمام جو قانونی رکاوٹیں ہیں نواز شریف کے رستے سے ہٹائی جا رہی ہیں ون آفٹر دی ادر، اور اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو یہ کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ طاقت کا کھیل ہے، بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے. عمران خان نے سوچا کیا تھا، ان کے ساتھ ہوا کیا. لیکن اگین دیکھیں، اقتدار یا طاقت یا اقتدار کے ایوان میں پہنچنا ایک سٹرگل ہے، اور وہاں پر پہنچ کے اس کو سسٹین کرنا دین دیر از اندر چیلنج. دیکھیں، جب 2018 میں عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد جن چیلنجز کا ان کو سامنا ہوا، باوجود اس کے کہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، اسٹیبلشمنٹ بھرپور طریقے سے جنرل باجوہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، سیم پیج کے اوپر تھے، لیکن جب وہ ڈیلیور نہیں کر پائے عمران خان تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. اور اسی لیے آئی تھنک یہ بھی کہ ایون کہ جو نواز شریف ہیں اگر چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں، جو اصل امتحان ہے سچویشن سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی بہت گمبھیر ہے. تو کیا اس ساری صورتحال کے اندر اگر ابھی ہمیں ایک سیم پیج نظر آ رہا ہے، جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے اور 2018 کے کچھ عرصہ تک بھی سیم پیج ہمیں نظر آتا رہا، کیا وہ سیم پیج رہے گا گیون دا فیکٹ کہ نواز شریف کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایون انہوں نے جو خود جن جرنیلوں کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا انہی کے ساتھ ان کی پھر لڑائی ہوئی. تو یہ پاور گیم ہے، گیم آف تھرونز ہے، اور اس میں آئی تھنک جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے تو نئے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز جو ہیں وہ آتے رہیں گے. لیکن ایز آف ناؤ لگ یہ رہا ہے کہ ایک منصوبہ عمران خان نے بنایا تھا، ان کا وہ منصوبہ جو ہے انہی کے گلے پڑ گیا ہے، اور وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد تو نہیں کروا سکے، لیکن کچھ اور پلیئرز جو ہیں انہی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کے خلاف تمام وہ حربے وہ اپنا رہے ہیں جو ایکچولی عمران خان نے سوچا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.